نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی وہ صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محترم محرم الحرام آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس سرزمین پر ایک ایسی جماعت ہے جو دانستہ طور پر قصداً جان بوجھ کر پیارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو مرتد اور کافر قرار دیتی ہے، اور وہ جماعت ہے روافض کی، جنہیں ہم اور آپ شیعہ کہتے ہیں۔ یہی پر دوسری ایک اور ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا قرار دیتی ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ کسی کے ذریعہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جماعت صحابہ کے تعلق سے گستاخیاں کرتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، پیارے نبی کے ساتھیوں کا عزت و احترام کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے اسی موضوع کو منتخب کیا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی عظمت صحابہ کے تعلق سے چند باتیں معلوم ہو جائیں اور ہم اور آپ دوسروں کو بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف فرمائی ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان کے اندر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کے چہرے کا دیدار کیا ہو، آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کیا ہو، آپ کے احکام و فرامین پر اپنی زندگی بسر کی ہو، اور پھر حالت ایمان میں ہی یہاں سے وہ رخصت ہوئے ہو، یعنی ان کی وفات اور ان کی موت بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی تعریف ہے، اور یہ جماعت صحابہ ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے جس کا سلیکشن خود اللہ نے کیا ہے، جس کو خود اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جس جماعت کو وہ اتفاق سے نبی کے ساتھی نہیں بنے بلکہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا ہے اور ان کو منتخب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے تمام نبیوں کو دیکھا تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا اور تمام نبیوں سے انہیں افضل بنا دیا، تمام نبیوں کا انہیں سردار بنا دیا، انہیں تاجدار کونین بنا دیا، ولد و سید آدم بنا
بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے دیکھا تمام امتوں کو، جتنی امتیں دنیا میں آئیں، اللہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی اچھی لگی، بڑی بہتر لگی، اس لیے اس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دے دیا اور سب سے بہترین امت کے طور پر منتخب کر دیا۔ اسی طرح نبی کے بعد اس امت میں بہت ساری جماعتوں کو اور انسانوں کو اللہ نے دیکھا، اللہ نے سب سے بہترین جماعت اور سب سے اچھا گروہ جماعت صحابہ کا پایا، جو خود اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا، اپنے نبی کے لیے سلیکشن کیا۔ تو یہ صحابہ کی جماعت بڑی عظیم جماعت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابہ ہیں جن کی عظمتوں کے قائل، جن کی شان کے قائل، جن کے مقام اور مرتبے کے قائل صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر نباتات و جمادات بھی قائل ہو گئے۔ اسی دنیا کے اندر شجر اور حجر اور پتھر بھی جماعت صحابہ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے 3 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ احد کے پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے تھے، احد کے ماتھے پر سے گزر رہے تھے، اچانک احد پہاڑ کے اندر حرکت آ گئی، وہ ہلنے لگا، اس میں زلزلے آ گئے، پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو احد پہاڑ پر دے مارا اور فرمایا کہ سأثبت یا احد، اے احد پہاڑ خاموش ہو جا، حرکتیں بند کر دے، اپنے ہلنے کو تو بند کر دے، اس لیے کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے ماتھے پر، تیری چوٹی پر، تیرے پہاڑ پر آج ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق گزر رہا ہے، 2 شہید گزر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کا حوالہ پیغمبر دو عالم نے بھی دیا اور فوراً احد پہاڑ نے حرکت کو بند کر دیا، احد پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ اس کا مطلب صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے قائل عظمت کے انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سورج، دنیا کے چاند، دنیا کے ستارے، دنیا کے درخت، دنیا کے پتھر، سب کے سب عظمت صحابہ کے قائل ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر نکلنے والے سورج نے نبی کے بعد عظیم صحابہ کی جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کو اتنا بہتر نہیں پایا، اتنا اچھا نہیں دیکھا، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت ایک عظیم جماعت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر انفرادی طور پر ایک ایک صحابہ کی سیرت کو اور ایک ایک صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، گھنٹوں لگ جائیں گے، ہفتوں لگ جائیں گے۔ اس لیے اختصار کے طور پر میں انفرادی طور پر بھی چند صحابہ کی سیرت اور چند صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی عظمت صحابہ کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر جو سب سے عظیم ہستی گزری ہے، جو سب سے بہتر ہستی گزری ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر ایک ایسے صحابہ ہیں، پیارے نبی کے ایک ایسے ساتھی ہیں کہ اگر ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تمام مسلمانوں کے ایمان سے بھاری پڑے گا، ان کا ترازو، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آسمانوں کا آپ نے سیر کیا، جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا، اور جب مکہ کی سرزمین پر واپس آئے اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا کہ آج کی رات آخری پہر کے چند لمحوں میں نے آسمانوں کا سیر کیا ہے، تو سننے والوں نے نبی کا مذاق اڑایا، سننے والوں نے نبی کا استہزاء کیا، کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک عام آدمی، ایک انسان رات کے آخری پہر کے چند لمحوں میں وہ آسمانوں کا سیر کر لے جائے، جنت و جہنم کا نظارہ کر لے جائے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ اسی وقت ابو جہل کے دماغ میں ایک شیطانی چال آئی کہ کیوں نہ بہترین موقع ہے، وہ ابو بکر جو پیارے نبی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہ ابو بکر جو جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम ब कदम चलने वाले हैं, मौका अच्छा है अबू बकर को बहलाया जाए, अबू बकर को फिसलाया जाए, अबू बकर के खिलाफ नबी से दुश्मनी कराई जाए। तलाश करता हुआ अबू जहल आया, अबू बकर को पा लिया और फिर कहने लगा, अबू बकर ये बताओ क्या इंसानी दिमाग ये गवारा करता है कि एक आदमी रात के आखिरी पहर चंद लम्हों में आसमानों का सैर कर ले, जन्नत और जहन्नम का नजारा कर ले? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अबू जहल खुश हो गया, सोचा हमने तो पाला मार लिया। कहा, अबू बकर जानते हो ये दावा किसी और ने नहीं किया है, ये दावा उसी पैगंबर ने किया है जिसके लाए हुए दीन पर तुमने ईमान लाया है, ये दावा उसी पैगंबर ने किया है जिस पैगंबर के लिए तुम अपनी जान निछावर करते हो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ऐ अबू जहल क्या तूने नबी की ज़बान से सुना है, उन्हें कहते हुए सुना है? अबू जहल ने कहा, हाँ, उस झूठे नबी ने दावा किया, मैंने अपने कानों से सुना है, उसने अपनी ज़बान से कहा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल अगर ऐसी बात है तो सुन ले, अबू बकर का ये ईमान बोलता है, अबू बकर का ये ईमान बोलता है, पैगंबर इंसानियत ने अगर अपनी ज़बान से कही है ये बात तो कभी पैगंबर झूठ नहीं बोल सकते, वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है तो तुम यहाँ से चले जा। तो शैतान का चेला मालूम होता है, मैं अपने नबी की तस्दीक करता हूँ, मैं अपने नबी पर ईमान लाता हूँ। ये वो अजीम सहाबा है, ये एक मर्तबा इन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, जन्नत के अंदर तो 8 दरवाजे हैं, रोजा रखने वाले बाबू रैयान से जाएंगे, सदका खैरात करने वाले बाबू सदका से जाएंगे, नमाजें पढ़ने वाले बाबू सलात से जाएंगे, जिहाद करने वाले बाबू जिहाद से जाएंगे। ऐ मेरे आका, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साथी रफीक गार, ऐ अबू बकर, तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। ये वो अजीम सहाबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैंने सबके एहसान का बदला इसी दुनिया में चुका दिया है, मुझ पर जिसने जो एहसान किया था मैंने उस एहसान का कर्ज इसी दुनिया में दे दिया है। लेकिन अजीम हस्ती अबू बकर की ऐसी है कि मैंने इनके एहसान का कर्जा अभी तक दुनिया में नहीं चुकाया है और ना ही चुका पाऊंगा। अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बरोज़े क़यामत देगा। इसलिए कि जब दुनिया ने मुझे झुटलाया था, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी, दुनिया ने मुझे ठुकराया था, अबू बकर ने मुझे अपनाया था, दुनिया ने मुझे गुर्बत में छोड़ा था, अबू बकर ने सारा माल लाके मेरे कदमों पे निछावर किया था। ये मेरा वो अजीम सहाबा है कि अगर कायनात के अंदर क़यामत तक किसी ने मुझे और मेरे रफीक गार सहाबा हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी की और इन्हें अगर कोई गालियां दिया तो वो अपने ऊपर जहन्नम को हराम कर ले। अल्लाह ने उसके ऊपर अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करा दे दिया है और वो लाजमी तौर पर जहन्नम और दोज़ख में जाएगा। इसी तरह अजीम सहाबा है, हजरत उमर को देखो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लौ काना नबिय्यन बादी लकाना उमर, अगर अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर ना बनाया होता, मुझे अपना आखिरी नबी ना बनाया होता इस दुनिया के लिए, तो मेरे बाद अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाता। ये वो अजीम सहाबा है, ये वो अजीम सहाबा है कि इनके मशवरों से, इनके राय और सलाह से कभी कभी नुज़ूले भी हो गई। अल्लाह ने उमर के मशवरे को कबूल करके जिब्रील अमीन को कायनात में भेजा, मेरा उमर सही कह रहा है, ऐ मेरे आका और ऐ मेरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर का बयान है कि एक मर्तबा उन्होंने मुसलमानों की औरतों को देखा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यानी मुसलमानों की अम्मा को बेपर्दा चलते हुए देखा। हजरत उमर ने कहा, आका, अगर अल्लाह ने पर्दा का हुक्म दे दिया होता कितना अच्छा होता। इंसानी मुसलमानी आंखें ये कैसे गवारा करती हैं, उनकी माएं, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा रोडों पर चले। अल्लाह अज़्ज़ व जल को उमर का ये मशवरा इतना पसंद आया, फौरन आसमान से जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे उमर ने मेरे आका को जो मशवरा दिया है, पैगंबर को जो मशवरा दिया है, उस मशवरे की तस्दीक करो और कहो मेरे नबी से, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। पर्दे की आयतें नाजिल हो गई। हजरत उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे।
عمر وہ صحابہ ہیں یہ مقام ابراہیم کو دیکھا, ابراہیم کی یاد آ گئی, ابراہیم کی قربانیاں یاد آ گئی. عمر نے کہا آقا کتنا بہتر ہوتا کہ مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. اللہ کو عمر کا مشورہ پسند آ گیا اور فوراً جبریل کو آسمان سے بھیجا, کہا جاؤ میرے عمر کا مشورہ صحیح ہے اور میرے نبی کی طرف یہ پیغام دے دو, فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کھڑے ہو جاؤ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو. یہ عمر وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. کون رئیس المنافقین؟ بڑا سردار تھا منافقوں کا, اسلام اور کفر دونوں چھپایا ہوا رکھا تھا. رئیس المنافقین ظاہری طور پر مسلمان تھا. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر وہ صحابہ ہیں کہ پکڑ کر نبی کا کرتا پیچھے سے کھینچ لیا. حضرت عمر کا بیان ہے, پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی, پتہ نہیں میرے دل میں اتنی جرات کہاں سے آ گئی کہ میں نے اپنے آقا کا کرتا پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا آقا, اے میرے آقا آپ کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہو؟ یہ رئیس المنافقین ہے جس نے ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا تہمت لگایا ہے. یہ رئیس المنافقین کا جنازہ ہے جس نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی تھی, دھوکے بازی کی تھی. یہ وہی رئیس المنافقین ہے جس نے آپ کو ذلیل کہا ہے, آپ کے صحابہ کو ذلیل کہا ہے. آقا اس کا جنازہ پڑھانے مت جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کے گناہ اور عذاب میں تخفیف ہو جائے, اس کے گناہ عذاب میں ہلکے بنا جائیں تو میرے اخلاق میں کیا بگڑ جائے گا, میرے کردار میں کیا بگڑ جائے گا. لیکن عمر کے دل کو تسلی نہ ہوئی اور ادھر عمر کا مشورہ آسمان تک پہنچ گیا. اللہ نے جبریل کو آسمان کی طرف بھیجا, کہا جاؤ اور کہو عمر کا مشورہ صحیح ہے. اے میرے آقا اور اے میرے پیغمبر, اگر اس منافقین کا جنازہ, اس رئیس المنافقین کا جنازہ ایک بار نہیں 70 بار بھی پڑھو گے تو بھی اللہ اس کے جنازے کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. یہ عمر وہ ہستی ہے, یہ عمر وہ ہستی ہے. آج بھی شیعہ اگر سب سے زیادہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں. آج ایک آدمی نے لکھا تھا فیس بک پر کہ مسجد نبوی کا میں نے کئی بار زیارت کیا, شیعہ ہے, کئی بار زیارت کیا مسجد نبوی کا, روضہ مبارک دیکھا, لیکن جہاں دیکھا باب عمر ہے, جہاں عمر کا دروازہ ہے, میں نے آج تک اس دروازے سے اپنے آپ کو نہیں گزارا, یعنی میں اس راستے سے کبھی نہیں گزرا. تو نیچے ایک سلفی اور اہل حدیث عالم نے کمنٹ کر دیا, کہا عمر تیری شجاعت کا کیا کہنا, تیری بہادری کا کیا کہنا, تیری دلیری کا کیا کہنا کہ جب تو زندہ تھا تو تیرے خوف سے تیرا راستہ شیطان چھوڑ دیتا تھا, اور آج جب تو مر گیا, آج جب تو مٹی میں دفن ہو گیا تو تیری شجاعت کا کیا کہنا کہ تیرے خوف سے آج بھی شیعہ تیرے دروازے سے گزرنے کی جرات نہیں کرتے, گزرنے کی ہمت نہیں کرتے. یہ عمر وہ صحابی ہے, یہ عمر وہ صحابی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو, اللہ کے نبی کے وہ عظیم صحابہ ہیں. شرم و حیا ایسی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ازار, آپ کی لنگی آپ کی پڈلی کے اوپر تھا, پڈلی کے اوپر تھا کپڑا. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. اللہ کے نبی جیسے تھے ویسے بیٹھے تھے, جیسے تھے ویسے بیٹھے رہے. ازار لنگی پڈلی سے اوپر ہے, آپ کی پڈلی نظر آ رہی ہے. ابو بکر اندر آئے, آپ ویسے بیٹھے رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے, آپ ویسے بیٹھے رہ گئے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر دخول ہوا, آپ فوراً اٹھ گئے اور اپنے کپڑے سے پڈلی کو بند کر لیا. عثمان غنی جب واپس چلے گئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے سردار, اے میرے شوہر اور اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا ہے. ابو بکر آئے, آپ نے اپنے ازار نیچے نہیں کیے. عمر آئے, آپ نے اپنی پڈلی کو بند نہیں کیا. لیکن عثمان غنی آ گئے تو آپ نے اپنی پڈلی
تسلی کو بند کیوں کر لیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ عثمان یہ ہے استحی من رجل الا استحی من رجل من لا تستحی منه الملائکہ، یہ اے عائشہ عثمان غنی سے میں شرم کیسے نہ کروں؟ یہ ایسا عظیم صحابی ہے کہ اس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کا یہ شرم و حیا تھا، اور عثمان غنی سے محبت کا اندازہ دیکھو۔ ایک مرتبہ ایسی جھوٹی خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے قتل کر دیا ہے، مکہ کے کافروں نے ختم کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، آپ غصے سے لبریز ہو گئے اور پھر ایک درخت کے نیچے آئے، اپنے سارے صحابہ کو بلایا، کہا میرے صحابہ میرے قریب آؤ، سنا ہے عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، آؤ میرے ہاتھوں پر بیعت لو، میرے ہاتھ پر ذمہ لو کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، عثمان کے قاتل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے، جنہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا ہے ہم انہیں اس زمین پر جینے نہیں دیں گے۔ سارے صحابہ نے بیک وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، کہا لوگوں نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور اوپر والا دوسرا ہاتھ یہ عثمان کا ہے۔ عثمان غنی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آشیہ سب سے زیادہ اگر کسی کو گالیاں دیتے ہیں عمر کے ساتھ عثمان کو دیتے ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شرم و حیا کا چرچا فرشتوں میں ہو رہا ہے، وہ عثمان جس سے نبی اتنا محبت کر رہے ہیں، یہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے، لاؤ مسلمان پریشان کمزور ہیں، مالی حالت بہت خستہ ہے، خراب ہے، لاؤ جنگ کے لیے ہتھیار اور گھوڑے لانے ہیں، چندے دیا کرو۔ بارہا آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ لا کر دے دیا، 100 اونٹ دیا۔ دوسری بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑے ہو گئے اور 100 اونٹ اور دے دیا۔ 7 بار نبی نے اعلان کیا، 7 بار صحابہ کی مجلس سے عثمان کھڑے ہوئے، 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد کی یہ سخاوت دیکھی، اپنے داماد کی یہ فیاضی دیکھی، کہا ما ذر عثمان لما بعد یوم القدر، یہ اے لوگوں عثمان آج کے بعد اگر نیکی کا کوئی کام نہ کرے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابہ ہے، 7 بار جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ کون سمجھائے ان رافضیوں کو، کون سمجھائے ان کی گندی زبانوں کو، کون سمجھائے ان کے گندے ذہنوں کو؟ نعوذ باللہ، یہ اس عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس عثمان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جس عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ عثمان کی فضیلت کو انہیں سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ یہ کون عثمان ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ تو انفرادی طور پر صحابہ کی عظمت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار تیز ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی اور عبداللہ ابن مسعود ایک درخت پر کھڑے ہوئے پھل توڑنے کے لیے، پھل توڑنے کے لیے کا ازار ذرا اوپر اٹھ گیا، لنگی اوپر اٹھ گئی۔ صحابہ نے دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اے میرے آقا عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ نہیں رہے ہو، اس کی پتلی ٹانگوں کو دیکھو، اس کے باریک ٹانگوں کو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے تیز ہواؤں کے ساتھ اس کے قدم بھی ہل رہے ہیں، اتنی پتلی ٹانگوں والا، اتنے باریک قدم والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم صحابی کی ٹانگوں اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، کل قیامت کے روز والذی نفس محمد بیدی، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کل قیامت کے روز عبداللہ ابن مسعود کی یہی دونوں ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے ترازو پر، اللہ کے میزان پر انسانوں کا جسم نہیں تولا جائے گا، وہاں اس دل میں پیدا ہونے والے ایمان تولے جائیں گے۔ نبی نے فرمایا
عبداللہ ابن مسعود ان کی پتلی ٹانگیں مت دیکھو، ان کے دل میں جو ایمان بھرا ہوا ہے، ان کے دل میں جو جذبہ اطاعت بھرا ہوا ہے، ان کے دل میں جو نبی سے محبت بھری ہوئی ہے، وہ ایمان دیکھو، کل قیامت کے روز اللہ ان کے ایمان کو ترازو پر تولے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک موٹے جسم والا، ایک فربا تندرست جسم والا لایا جائے گا، اور اللہ کی نگاہ میں اس کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی میزان پر جسموں کا وزن نہیں، ایمان کا وزن ہوگا۔ تو یہ تو انفرادی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ مختصر طور پر دیکھو جذبہ ایمانی صحابہ کے اندر کیسے تھی۔ جذبہ ایمانی، ایمان کا جذبہ بچوں کے دل میں کیسا پیدا ہو چکا تھا۔ مشہور واقعہ ہمیں اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا کہ ایمانی جذبہ کیسے پیدا ہوا۔ بدر کے میدان میں سامنے کافروں کی لشکر ہے اور اس کے سامنے مسلمانوں کی فوج ہے، دونوں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا اپنے دائیں جانب ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دوسرا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ دائیں طرف بچے نے کرتے کو کھینچا، کہا چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے۔ بائیں طرف بچے نے کرتا پکڑ کر کھینچا، چچا جان بتاؤ ابو جہل کون ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ابو جہل کا نام لے کر کیا کرنا چاہتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو اسے۔ ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے وہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، سنا وہ میرے آقا کو برا بھلا کہتا ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ہم دونوں بچوں نے اپنی ماں سے یہ قسمیں کھائی ہے کہ آج کے دن یا تو وہ زندہ رہے گا یا پھر ہم زندہ رہیں گے۔ اور اشارہ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا، وہ دیکھو وہ جلا رہا ہے۔ دونوں بچوں کا ایمان بولتا ہے، تلوار لے کر دوڑ پڑے اور ابو جہل جیسے امت کے فرعون کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ دونوں دوڑتے ہوئے آقا کے دربار میں آئے۔ ایک بچے نے تلوار اٹھائی، کہا آقا میرے نبی میں نے ابو جہل کو مارا ہے، یہ دیکھو میرے تلوار میں خون لگا ہے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آقا میں نے ابو جہل کو مارا ہے، یہ دیکھو میری تلوار میں خون لگا ہے۔ پیغمبر ہستی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بچوں نے نبی سے اتنا پیار کیا، بچوں نے نبی سے اتنی محبت کی۔ آقا نے کہا میرے بیٹو تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے، تم دونوں نے امت کے فرعون کو ختم کیا ہے، جاؤ تم دونوں خوش رہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ایمانی جذبہ تھا۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں کیسے ہے، اس کو خبر دی گئی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے آگے بڑھا، اور اس عورت نے پوچھا یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، خبر دی گئی دوسرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور آگے بڑھی، اس نے پوچھا نبی کیسے ہیں، خبر دی گئی تیسرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور آگے بڑھی، پوچھا نبی کیسے ہیں، خبر دی گئی چوتھا بیٹا شہید ہو گیا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے اور آخر میں اس نے ضد کیا کہ میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی کا چہرہ دکھا دو۔ لوگوں نے میدان میں بوڑھی عورت کو لے گئے اور اللہ کے نبی کا وہ چہرہ بوڑھی عورت دیکھ پڑی اور کہا کل مصیبت بعد کا جلن۔ بوڑھی عورت کا ایمان بولتا ہے کہ کل مصیبت بعد کا جلن، آقا زندہ ہے تو بیٹے کے جانے پر کوئی غم نہیں، آقا زندہ ہے شوہر کے جانے پر کوئی غم نہیں۔ یہ صحابہ کا مقام تھا، یہ صحابہ کی جذبہ ایمانی تھی۔ اور دیکھو جذبہ اطاعت دیکھو، ایک مرتبہ حکم آ گیا لوگوں شراب چھوڑ دو، لوگوں شراب چھوڑ دو۔ کسی نے سوال نہ کیا وہ مکہ آج کے لوگ شراب کیا پیتے ہیں، یہ تو پانی پیتے ہیں۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے، مٹکے بھر گھروں میں پڑے، ان کے نسوں میں شراب بھر چکی تھی، شراب اتنے پینے والے تھے۔ لیکن جذبہ اطاعت دیکھو، پیغمبر نے اعلان کیا شراب حرام ہو گیا، جتنے لوگ صحابہ تھے اپنے گھروں کے مٹکے بھرے بھرے شراب کے اڑیل دیا۔ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ مدینے کی گلیاں شرابوں سے سیراب ہو چکی تھی اور شراب بہ رہا تھا۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا، صحابہ کے اطاعت کا جذبہ۔ یہ چند حکم اللہ کے نبی کا سنا، بلا چوچرا فوراً اس کو قبول کیا۔ مشہور واقعہ حدیث ہے، آپ بخاری شریف کی جانتے ہیں، نماز اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے اور اچانک آپ نے جوتا نکال دیا، جوتا صاف تھا، نماز پڑھ رہے تھے، جوتا نکال دیا۔ اب صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جوتا نکال دیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے نبی کے حکموں پر چلنے والے صحابہ۔ سورج نے ایسی جماعت کبھی نہ دیکھی اس دنیا کے اندر، ستاروں نے صحابہ جیسی عظیم جماعت نہیں دیکھی، ویسا گروہ نہیں دیکھا۔ اطاعت کا وہ جذبہ۔ نبی نے پوچھا لوگوں میں نے جوتا نکالا تھا، گندگی لگی تھی، جبریل نے خبر دیا تھا، اس لیے عالم الغیب نہیں تھے۔ یہاں عقیدہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو جوتے میں لگی ہوئی گندگی تھی
کر نماز نہیں پڑھاتے، نماز جیسی عبادت کے لیے مصلی پر نہ پڑھتے، اس کا مطلب نبی کو علم خیر نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا جوتے میں گندگی لگی ہے۔ نماز کی حالت میں آسمان سے آئے اور جبریل نے خبر دی، فوراً نماز کی حالت میں جوتا اتار دیا۔ علم غیب نبی کو نہیں تھا، نبی کو جبریل خبر دیتے تھے، اللہ جبریل کو بتلاتا تھا، جبریل پیغمبر کو بتلاتے تھے، تب جا کر نبی کو علم ہوتا تھا۔ فوراً اتارا، کہا لوگوں میں نے تو گندگی لگی تھی اتار دیا، تم نے کیوں اتارا؟ تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ کی اطاعت ہے، صحابہ کی فرما برداری ہے۔ کہا آقا میں نے آپ کو دیکھا، ہم نے دیکھا آپ نے جوتا نکال دیا، سو آپ کی اطاعت میں ہم نے بھی جوتا نکال دیا۔ ایسی جماعت کہاں دنیا میں ملے گی؟ نبی کے آنسو گر گئے تو صحابہ نے نہ پوچھا کہ نبی کیوں رو رہے ہو، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ صحابہ نبی غم میں آ گئے تو صحابہ نے نہ پوچھا نبی غم کیسا ہے، صحابہ بھی غم میں آ گئے۔ نبی ہنسنے لگے، صحابہ بھی ہنسنے لگے، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو، بلا چو چرا جذبہ اطاعت یہ تھی کہ صحابہ نے پیغمبر کو جیسا دیکھا اسی راہ پر چلتے رہے۔ اسی لیے ان کی تصدیق اللہ نے فرمانی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اللہ کے نبی کے ذریعہ امت کو پیغام دیا گیا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اے لوگوں میرے نبی کے صحابہ کی طرح تمہارا ایمان اگر ہو جائے فقط اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو، تم جنت کی راہوں پر چلو گے۔ اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرو گے، صحابہ کو گالیاں دو گے، صحابہ کو برا بھلا کہو گے، چاہے ڈائریکٹ نام لے کے گالی دو یا کسی وسیلے سے ان کی شان میں گستاخی کرو، دونوں ہی گستاخیاں ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزائے جہنم ہے، سزائے جہنم ہے، اور دنیا میں اسے مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو جذبہ ایمانی، جذبہ اطاعت اجتماعی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ دنیا والوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، میرے صحابہ ایسی جماعت ان کی ہے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کتنا بلند ہے، احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابہ نے آدھی مٹھی جو کا صدقہ جو اللہ کی راہ میں کیا تھا، یہ تمہارا سونے کا پہاڑ آدھی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اتنا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے اس موضوع کو صرف اس لیے منتخب کیا کہ آنے والے مہینوں کے ابتدائی دنوں میں نہ جانے کتنے اسٹیج اور جلسے منعقد کیے جائیں گے، اور وہاں صحابہ کے نام لے لے کر ان کے شان میں گستاخیاں کی جائیں گی۔ آگے آنے والا محرم الحرام کا جو انشاءاللہ جمعہ ہوگا، میں اس کے اندر بھی محرم الحرام کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، وہ سلیکشن شدہ ہیں، انہیں گالیاں دینا حرام ہے، ان کے تعلق سے بدنیتی کا خیال پیدا کرنا بھی گناہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی صحابہ ہو۔ میں آخری ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کا نام اکثر آئے گا محرم الحرام کے مہینے میں، اس لیے میں ان کے نام کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے مقابلے میں حضرت حضرت عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں، اور ان کے زمانے میں مسلمانوں کو بڑی خوشحالی ہوئی تھی۔ ان کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ زکات نکلتے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی مسلمان بڑے خوشحال ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ امیر معاویہ کی خلافت سے زیادہ خوشحالی مسلمانوں کو عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں ہوئی ہے، تو یہ بتاؤ امیر معاویہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبد العزیز زیادہ بہتر ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا یہ لوگوں عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز یہ مسلمانوں کے گرچہ پہلے 5ویں خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت سارا کام انہوں نے کیا، مسلمان ان کی حکومت میں خوشحال تھے، لیکن ان کے مقابلے میں امیر معاویہ جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، ان کے گھوڑے سے اڑنے والے جو دھول ہے ان دھول کے ذرات کی اوقات بھی عمر بن عبد العزیز کے، یہ صحابی رسول کا مقام ہے۔
یہ پیارے نبی کے ان ساتھیوں کا مقام ہے جو صحابہ اپنے نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے. جو صحابہ, آخری بات سن لو میرے دوستوں, یہ صحابہ کی جماعت اتنی عظیم جماعت ہے کہ ایک شخص نے دیکھا تو مکہ کے کافروں سے کہہ دیا, لوگوں ان مسلمانوں سے مقابلہ نہ کرو, کبھی تم اس سے جیت نہیں سکتے, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا آقا, ان کا سردار اور ان کا پیغمبر اگر وہ کھکار کے تھوکتا بھی ہے تو ان کے چاہنے والے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ کھکار ہاتھوں پہ لے کے اپنے بدن پر مسل لیتے ہیں. اللہ کی قسم, میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, میں نے روم اور ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, ان کے بھی رعایا کو دیکھا ہے, ان کا سجدہ کرتے ہیں, لیکن یہ صحابہ اپنے آقا کا جو احترام کرتے ہیں, جو عزت کرتے ہیں, میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. ارے یہ تو وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی بھی زمین پہ نہیں گرتے. صحابہ ان کے ساتھی دوڑ کر وہ وضو کا پانی لے کر اپنے بدن پہ مسل لیتے ہیں. ذرا بتاؤ, جس پیغمبر کو ایسے صحابہ مل جائیں اور جس نبی کو ایسے ساتھی مل جائیں, ایسے نبی کا مقابلہ دنیا میں کوئی جماعت نہیں کر سکتی. اور اے کافروں, تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ ایک کافر کا کہنا تھا. آج ہم ذلت و رسوائی ہماری مقدر ہو گئی صرف اس لیے کہ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر نہیں اپنے آپ کو اختیار کیا, ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلے. یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائیاں ہماری مقدر ہو چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سمجھنے کے ساتھ غیروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے, جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دوبارہ عزت و احترام کا وہ نسخہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام و سلف صالحین کو عطا کیا تھا. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر زندہ رکھے, صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندہ رکھے, اور جب تک ہماری موت ہو, ہمارا خاتمہ ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.